مرزا جہلمی کے چاہنے والے آج کا یہ کلپ ٹھنڈے دل سے سن کر پھر فیصلہ خود کر لیں۔ مرزا جہلمی نے مرزا قادیانی کا رد کرتے ہوئے ایک بات کی ہے۔ مرزا قادیانی نے اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ جملے لکھے اس انداز میں کہ تمہارا حسین یوں، تمہارا حسین یوں، یعنی رافضیوں کا رد کرتے ہوئے اس نے یہ انداز اختیار کیا کہ تمہارا حسین یوں، تمہارا حسین یوں۔ اس پر مرزا جہلمی نے رد کیا کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ پھر مرزا جہلمی نے ساتھ ہی یہ بات کی کہ اب قادیانیوں کے سامنے اگر یہ جملے رکھیں گے تو قادیانی ان جملوں کی تعویل کریں گے کہ مرزا قادیانی کا مقصد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں تھا، بلکہ وہ رافضیوں کے جو نظریات ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اس کا رد کرنا چاہتا تھا مرزا قادیانی۔ تو مرزا جہلمی نے قادیانیوں کی یہ تعویل نقل کر کے اس کا بھی رد کیا کہ ان کی یہ تعویل بھی باطل ہے، اور اس کی وجہ مرزا جہلمی نے یہ بتائی کہ حسین تو ایک ہے۔ چاہے رافضیوں کا رد کرنا چاہتا تھا تو یہ انداز تو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انداز تو توہین ہے کیونکہ حسین تو ایک ہے۔ پھر مرزا جہلمی نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے عیسائیوں سے ہمارا اختلاف ہے، عیسائیوں کے نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہیں، ان نظریات کا رد کرتے ہوئے ہم یوں تو نہیں کہیں گے تمہارا عیسیٰ یوں، تمہارا عیسیٰ یوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی ہے۔ تو جس طرح یہ انداز عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، مرزا قادیانی کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انداز اختیار کرنا، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ یہ بات ساری کی مرزا جہلمی نے مرزا قادیانی کا رد کرتے ہوئے۔ پہلے آپ تسلی سے مرزا جہلمی کی وہ بات سن لیں۔ تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں، وہ حضرت حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اگرچہ اس نے شیعہ کے بغض میں آ کے کی ہیں، لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بغض ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دوں، تمہارا عیسیٰ یہ، تمہارا عیسیٰ یہ۔ اب جب پوچھیں گے نا وہ تعویل کریں گے، وہ کہیں گے مراد یہ کہ جس حسین کو یہ مانتے ہیں ہمارا حسین تو اور ہے، حسین تو ایک ہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اے عیسائیو تمہارا خدا یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا نا، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین، اس سے مراد حسین ابن علی نہیں تھا، وہ جس کو نصیریہ مانتے تھے، جس کو رافضی مانتے تھے، او بھائی نصیریہ رافضی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں، وہ صرف اس کو غلو کرتے ہیں، ہم غلو نہیں کرتے، لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں۔ آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، آپ نے مرزا جہلمی کی بات تسلی سے سن لی۔ اب جو جرم مرزا جہلمی کے بقول مرزا قادیانی نے کیا تھا، بالکل وہی جرم سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق مرزا جہلمی نے کیا ہے۔ جو انداز مرزا قادیانی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختیار کیا اور مرزا جہلمی نے، چھوٹے مرزے نے اس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین قرار دیا، گستاخی قرار دی، بالکل وہی انداز چھوٹے مرزے نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیا۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زندہ ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وفات پا چکے ہیں۔ دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ مرزا جہلمی کا موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب مرزا اپنے موقف پر اگر دلائل دیتا علمی انداز میں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو حق تھا، پیش کر سکتا تھا، دلائل پیش کر دیتا، لیکن مرزے نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جو خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے جو انداز اختیار کیا خضر علیہ السلام کا نام لے کر، وہ آپ ذرا مرزے کی زبان سے سن لیں۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے، میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہاتھوں مریا ہے تہاڈا خضر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں۔ ناظرین اب انصاف سے بتائیں، خضر علیہ السلام کا نام لے کر اس انداز سے جملے بولنا کہ تمہارے خضر کو میں نے مار دیا، تمہارا خضر میرے ہاتھوں سے مرا ہے، خضر کو میرے ہاتھوں سے مروا دیا، یہ انداز کیا سیدنا خضر علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ جو انداز مرزا قادیانی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختیار کیا اور چھوٹے مرزے نے اس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین قرار دیا، تو بالکل وہی انداز چھوٹے مرزے نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیا۔
اگر مرزا قادیانی کا وہ انداز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے اور واقعی توہین ہے، تو پھر چھوٹے مرزے کا سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز توہین کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارا مرزا کے وکیل حافظ طاہر ایوبی سے، اعزاز سید سے، ارشاد بھٹی سے اور اس طرح کے سارے لوگوں سے ہمارا سوال ہے جو مرزا کی حمایت کر رہے ہیں، ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ انصاف سے بتائیں، مرزے کے اپنے فتوے کے مطابق مرزے کی سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان، کیا سیدنا خضر علیہ السلام کی توہین نہیں بنتی؟ اب جب مرزا سے یا اس کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے گا تو یہ تعویل یہ کریں گے کہ جی مرزے کا مقصد اس غلط نظریے کا رد ہے جو لوگوں نے ان کے بارے میں اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے مرزے نے یہ انداز اختیار کیا۔ تو بالکل یہی تعویل تو قادیانی کرتے ہیں، مرزا قادیانی کی ان عبارتوں کی جو اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی ہے۔ تو چھوٹا مرزا خود کہہ رہا تھا کہ قادیانیوں کی یہ تعویل باطل ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین تو ایک ہے۔ تو کیا خضر علیہ السلام دو ہو گئے ہیں؟ خضر علیہ السلام بھی تو ایک ہے نا۔ جس طرح قادیانیوں کی وہ تعویل باطل ہے، یہ لوگ بھی اگر مرزے کو بچانے کے لیے اس طرح کی تعویل کریں گے تو خود مرزے کے اپنے فتوے کے مطابق، چھوٹے مرزے کے اپنے فتوے کے مطابق بھی یہ تعویل باطل ہے۔ اب ہم ارشاد بھٹی، اعزاز سید اور حافظ طاہر ایوبی وغیرہ ان سب کو ہم جھنجھوڑ کر پوچھتے ہیں، کیا اس پر بھی کوئی کلپ بناؤ گے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بڑے مرزا یعنی مرزا قادیانی کی عبارتوں میں جس طرح قادیانی تعویل کر رہے ہیں اور چھوٹا مرزا اس تعویل کو باطل کہہ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ بھی چھوٹے مرزے کی اس عبارت میں وہی قادیانیوں کی طرح تعویل کرنے لگ جائیں؟ ارشاد بھٹی بار بار یہ کہتا ہے کہ جی مرزا جیلمی تو ہر ویڈیو کے شروع میں بھی درود پڑھتا ہے، آخر میں بھی درود پڑھتا ہے، یعنی صرف اس بات پر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، درود پڑھتا رہے اور درمیان میں اسی ویڈیو کے اندر بے شک وہ خضر علیہ السلام کی توہین کرتا رہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا رہے، حضور علیہ السلام کی توہین کرتا رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرتا رہے، ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صرف اسی چیز کو سامنے لا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ تو درود پڑھتا ہے ویڈیو کے شروع میں بھی آخر میں بھی۔ بہرحال اب ہم منتظر رہیں گے، انتظار کریں گے ارشاد بھٹی کا، اعزاز سید کا، مرزا جہلمی کے وکیل حافظ طاہر ایوبی کا، کہ وہ خضر علیہ السلام کے متعلق مرزے کی جو گفتگو ہے وہ اس کو توہین مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور توہین اگر مانتے ہیں تو اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے وہ بھی یہ خود ہی متعین کر دیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے، تو پھر مرزا جہلمی نے مرزا قادیانی کا جو رد کیا ہے اور اس کی عبارتوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین قرار دیا ہے، پھر یہ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ مرزا جہلمی نے مرزا قادیانی پر الزام لگایا ہے، مرزا قادیانی کی عبارتوں کے متعلق بھی کہہ دیں کہ وہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں بنتی، نعوذ باللہ۔ بلکہ ہم ایک اور انداز سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا جہلمی کی یہ زبان خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ان کی توہین ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مرزا نے 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دینے والا بندر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک یوٹیوبر تھا احسن باکسر، اس نے کچھ کلپ بنائے، اس میں مہدی کا لفظ بولے بغیر، امام مہدی کا نام لیے بغیر 12ویں کا لفظ بول کر اس نے گالیاں دی۔ بے شک اس نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ میری مراد امام مہدی تھے ہی نہیں، میں نے امام مہدی کا نام ہی نہیں لیا تھا اور میری مراد بھی وہ نہیں تھے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کی توہین کو میں کفر سمجھتا ہوں۔ اس ساری وضاحت کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ انداز اختیار کرنا درست نہیں۔ تو مرزے نے احسن باکسر کا رد کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائی اور کہا کہ احسن باکسر نے امام مہدی کی گستاخی کی ہے، حالانکہ اس نے امام مہدی کا نام نہیں لیا تھا، 12ویں کا لفظ بولا تھا۔ تو مرزے نے کہا کہ اس نے امام مہدی کی گستاخی کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسن باکسر وضاحت بھی پیش کر رہا ہے کہ میری مراد امام مہدی نہیں تھے، بلکہ میں کچھ لوگوں کے نظریات کا رد کرنے کے لیے ایک فرضی شخصیت جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو میں یہ سارے لفظ بول رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ امام مہدی کی گستاخی بنتی ہے، تو پھر مرزے کی یہ زبان جو اس نے خضر علیہ السلام کے بارے میں استعمال کی ہے، یہ خضر علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کیوں نہیں بنتی؟